گھر میں ذرا سی کوئی بات ہو گئی ساتھ بہو میں، نند بہو میں، بچوں کے ساتھ، فوری طور پر آپ نے ٹک کر کے واٹس ایپ کر دیے میاں کو، میاں نے پڑھ لیا میسج، وہ دفتر میں بیٹھا اپنے، اس کے ہزار جھنجھٹ ہیں، نیلا ٹک ہو گیا. یہ نیلا ٹک موبائل کا نہیں ہے، یہ بام کی ٹک ٹک ہے. جب بھی آپ کو کسی چیز پہ غصہ آتا ہے تو اس میں آپ کے ہارمونز جو نیگیٹو ریلیز ہوتے ہیں، اینگر ہارمونز، وہ تقریباً 20-25 سے 30 منٹ تک رہتے ہیں. اگر آپ نے اس میں غصہ کنٹرول کر لیا یا دنیا میں میسج پھیلا دیا، چوائس آپ کا ہے. میں نے جب دیکھا کہ اس میں یہ ہو رہا ہے، میرا فلاں دوست جو ہے وہ ترکی بیٹھا ہے، میری فرینڈ جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے وہ مزے کر رہی ہے، اور ایک میں ہی ہوں جو یہاں پر کڑ رہی ہوں، سڑ رہی ہوں، اور سب کے دیکھیں کتنے ہیپی کپل باہوں میں باہیں ڈال کے فیس بک پہ تصویریں ڈالی ہوئی ہیں. فیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کے اس بات پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے زمانے میں میرڈ کپلز میں بالخصوص، اور ریلیشنز میں بھی، پرٹیکولرلی میرڈ کپلز میں کانفلکٹ، ڈیلی کانفلکٹ، اور ایک سے بہت سیریس ڈفرینس آف اوپینین، لڑائی جھگڑا جسے کہہ سکتے ہیں، ریچنگ اپ ٹو دی لیول آف سیپریشن اینڈ ایون ڈائیورس، وہ یہ اسمارٹ فون کا بے طریقہ استعمال ہے. انفارچونیٹلی اس نے پاور بہت زیادہ دے دی ہے، لیکن اس کو جو استعمال کرنے کے مینرز، اس کی تمیز کہہ لیں، یا اس کی جو ٹریننگ ہے اور اس کی کیپیسٹی اور اس کی ایجوکیشن، اس کی تربیت، وہ ہمارے معاشرے میں لیکنگ ہے. دا رزلٹ از کہ یہ ایک بھری ہوئی بندوق ہے جو ہر بندے کے ایک ہاتھ میں ہے، اور وہ جس طرف اس کا دل چاہتا ہے ٹھکا ٹک چلا دیتا ہے. میرے حساب سے تقریباً 7 ایسی سیریس ایشوز ہیں جو اس کانفلکٹ کو جنریٹ کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ، جب آپ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں اس کے اندر آپ کے ایموشنز شامل نہیں ہوتے. یاد رکھیے، ہر کمیونیکیشن میں، اور بالخصوص میاں بیوی کے کمیونیکیشنز میں، ایموشنز، ٹون، آپ جس باڈی لینگویج آپ کی کیا ہے، دیٹ میٹرز اے لاٹ. اگر آپ بیوی ایک شوہر کو کھانے دیتی ہے، اس کو وہ پیار سے دیتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے 2 باتیں کرتی ہے، اور اس کو وہ کھانا کھلاتی ہے یا وہ کھاتا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ہے. اور اگر چلتے چلتے یوں ٹیبل پہ پلیٹ مار دیتی ہے کہ یہ لو پکڑو کھانا کھاؤ، ہے کھانا ہی، وہی کھانا، لیکن کتنا ڈفرینس ہے. انفارچونیٹلی جو واٹس ایپ کے میسیجز ہیں اس میں نہ آپ کی باڈی لینگویج آ رہی ہے، نہ آپ کی ایموشنز جا رہی ہیں، نہ آپ کی ٹون جا رہی ہے. یہ ایک بلینڈ میسیج ہے، اور اس بلینڈ میسیج میں یہ نہیں پتہ چلتا پڑھنے والے کو کہ یہ سیریس بات ہے، یہ مذاق ہے، یہ سرکاسٹک ہے، یہ جوک ہے، یہ ابیوزو ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ہم نے رومن اردو سیکھ لی ہے، اور رومن اردو میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں مطلب جو ہے وہ لینگویج صحیح تو کوئی لینگویج ہے نہیں. سو انٹرپریٹیشن جو ہے وہ پڑھنے والے پر منحصر ہے. تیسری چیز جو خطرناک ہے اس کو آٹو کریکٹ کہتے ہیں. مینی ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ ہم میسج کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، وہ آٹو کریکٹ کر کے کچھ اور دے دیتا ہے، اور ہم چونکہ عام طور پر اس سٹیج میں غصے میں ہوتے ہیں، فوری طور پر بھیج دیتے ہیں. پڑھتے بہت دیر شام کو ہیں کہ جی میسج تو میں نے کچھ اور بھیج دیا تھا. وہ ایک شاعر نے پرانے زمانے میں شعر ہوتا تھا کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. تو یہ اس زمانے کے شاعر کی یہ بات ہے. آج کل تو سوچیں کہ آٹو کریکٹ اور واٹس ایپ کتنے ہی نقطے، جمع، فل سٹاپ، سب کچھ لگائے جا رہا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دا رزلٹ از کہ جو میسج ایک پارٹنر دوسرے کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور بے تحاشا اس سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ چونکہ سوشل میڈیا میں بالخصوص واٹس ایپ میں رسپونڈ کرنے کا ٹائم نوٹس بہت تھوڑا ہوتا ہے. آپ نے میسج بھیجا، دوسرے نے بلیو ٹک ہو گیا، اس کا مطلب ہے ٹائم کلاک سٹارٹ ہو چکا ہے. اب آپ نے اس کو 15 20 25 آدھے گھنٹے میں جواب دینا ہی دینا ہے، ادروائز یا تو دوسرا میسج آ جائے گا، یا کال آ جائے گی، یا پھر شام کو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ خود سمجھدار ہیں. دا ریزلٹ از کہ جس وقت آپ آفس میں بیٹھے ہیں یا آپ بازار میں ہیں اور دوسرا پارٹنر گھر پہ ہے، اس نے آپ کو میسج کر دیا. اب وہ میسج ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو ناراضگی والا، غصے والا، اس کی کسی سے بات ہو گئی ہو گھر میں، اس نے فوری طور پہ شکایت کر دی.
اب آپ آفس میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، سڑک پہ ہیں، آپ نے وہ پڑھا میسج جو میں نے پہلے کہا ہے کہ 20 سے 30 منٹ تک جو ہے وہ اس کا وہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے آپ کی ہارمونز کا. تو آپ نے ایک غصے والا میسج پڑھا، obviously آپ کو اس کے غصے ہی آئے گا، پیار تو آنے سے رہا، آپ کا خون ایک دم کھول گیا، نیگیٹو ہارمونز بلڈ میں سٹارٹ ہو گئی. یہ ہارمونز 20 سے 25 سے 30 منٹ رہتی ہیں، اس کے بعد وہ ڈنڈل ڈاؤن کر جاتی ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ اپنے غصے کو آدھے گھنٹے تک کنٹرول کر لیں تو 90% چانس یہ ہے کہ اس کے بعد وہ غصہ نہیں رہے گا اور اس بات کا وہ امپیکٹ نہیں رہتا جو کہ پہلے 20 منٹ میں ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ کو واٹس ایپ میسج ملا، آپ کے ہاتھ میں بھی گن ہے، آپ بھی اس گن سے فوری طور پہ جواب دے سکتے ہیں اور دینا چاہیں گے. سو اسی 20 منٹ میں آپ نے وہ رسپونڈ کر دیا جو شاید آپ شام کو نہ کرتے. دا ریزلٹ اس کہ جب وہ رسپانس پہنچے گا گھر پہ تو دوسری پارٹی پھر اس کے اوپر ایسکلیٹ کر کے ایک اور میسج آ جائے گا، اور یوں شام ہونے سے پہلے ہی، اس سے پہلے کہ معافی تلافی یا کوئی صلح صفائی کا موقع ملے، اتنا وہ گولیاں چل چکی ہوتی ہیں کہ جی شام تک وہ جھگڑا جو ہے وہ انکوریجبل ہو چکا ہوتا ہے. دس از دا ویری سیریس سیکنڈ پرابلم ود دا یوز آف واٹس ایپ اینڈ موبائل فون. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ میاں بیوی میں، ہر میاں بیوی میں تقریباً بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اگر وہ زبانی ہے تو غصے میں 2 باتیں آپ نے کہیں، غصے میں 2 باتیں دوسری پارٹی نے کہہ دیں، 2 گھنٹے بعد صلح صفائی ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی. لیکن جب آپ واٹس ایپ پہ یہ بحث کرتے ہیں تو یہ سارے میسیجز ڈاکومنٹ ہو جاتے ہیں، ایک ایک ورڈ. اور یاد رکھیں غصے میں کہی ہوئی باتیں کبھی بھی وہ نارمل باتیں نہیں ہوتی جو انسان ایک نارمل باتیں کرتا ہے. دا ریزلٹ از کہ وہ ڈاکومنٹڈ میسیجز آج کے 6 مہینے بعد بھی وہ ریکارڈ میں موجود ہوتے ہیں، اور جیسے وہ عدالت میں کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی وقت آپ کے خلاف ضرور استعمال ہو جائیں گے. سو اٹس اے ویری ڈینجرس، اپنی ویکنیس دوسرے کے آپ نے ہاتھ میں ڈاکومنٹ کر کے دے دی. تیسری چیز، کیونکہ واٹس ایپ میں ایک اور فارورڈنگ کا آپشن بھی موجود ہے، گروپس کا میسج آپشن بھی موجود ہے. تو جس وقت کوئی ایسی بحث ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، فوری طور پر بیوی نے وہ اپنے پیرنٹس کو بھی میسج کر دیا، اسی وقت اپنے فرینڈس کو بھی کر دیا، کسی گروپ میں بھی کر دیا، کزنس کے گروپ میں، پھوپھی چاچا تائے کو بھی کر دیا، بیکاز شی فیلز الون. اس نے کہا میں نے اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ لینی ہے اور میں نے اپنی سپورٹ لینی ہے. تو پرانے زمانے میں بھی یہ جھگڑے ہوتے تھے، ساس بہو کے جھگڑے، نند بہو کے بھی، تو یہ کیا ازل سے شاید چل رہے ہیں اور دنیا کے ہر کلچر میں موجود ہے، نتھنگ رانگ وتھ دیٹ. لیکن یہ ٹول اس کو ایسکلیٹ کر دیتا ہے. پرانے زمانے میں جب جھگڑے ہوتے تھے، اب وہ کیا کہے گی، اسی وقت بحث ہو کے ختم ہوگی بات. مہینے بعد جب وہ گھر جائے گی یا ہفتے بعد کبھی ٹیلی فون کال کرے گی تو اس وقت تک غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا، بات ختم ہو چکی ہوتی تھی، تو اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوتا تھا. ابھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی ایک کوئی بات ہوئی، بحث ہوئی، ریئل لائف جیو سب سے پہلے کمنٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ ٹی وی پہ نہیں آتے، جیو کو نمائندہ فوری طور پہ پہنچ جاتا ہے. اب وہ واٹس ایپ پہ میسج چلا گیا میکے میں، نہ صرف میکے میں بلکہ 8-10 اور رشتہ داروں کو چلا گیا، اور آج کل دوسری دنیا میں بھی رہ رہے ہیں. دا ریزلٹ از کہ جس چیز کو وہ میسج ملتا ہے اس کے اوپر بھی یہ ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی ہے، وہاں اکیلی ہے، اور ہم نے اگر آج اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ مائنڈ کر جائے گی. اور بیٹی بھی یہی سوچتی ہے کہ اگر 1 گھنٹے میں ماں نے، پھوپھی نے، چاچا نے، تایا نے مجھے جواب نہ دیا، اس کا مطلب ہے میری تو قدر ہی کوئی نہیں ہے ان کی آنکھوں میں، میری کیا وقت رہ جائے گی، اور میں اتنی مشکل میں ہوں، اتنے مظالم میں ہوں، اور میری کوئی وہ ہیلپ ہی نہیں کر رہا. اس سوشل پریشر کی وجہ سے وہ تمام عزیز رشتہ دار انکلوڈنگ مدر وہ فوری طور پر ایک جوابی میسج دے دیتے ہیں، اور وہ یقیناً بیٹی کے حق میں ہی ہوگا. ظاہر ہے اب دوسری پارٹی کا تو آپ ساتھ لیں گے تو ویسے ہی مجرم بن جائیں گے. اب جب وہ میسج ملتا ہے بیٹی کو تو اب وہ اسٹرینتھن ہو گئی اس کی پوزیشن. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو کینیڈا میں بیٹھی ہے کوئی پھوپھی چاچی تائی، وہ پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں ہے، کس موڈ میں ہے، وہاں ٹائم زون کیا ہے، اس کو میسج ملا، اس سے بھی اب اگر نہیں دے گی جواب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بیٹی کی ویلیو ہی نہیں ہے. اس نے بھی فوری طور پہ جواب دے دیا. اب جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے دے دیا، ایک سائڈ کی بات سنی تھی اس نے کر دی. اس کو شاید اتنی اہمیت کا بھی احساس نہیں ہے باہر بیٹھے ہوئے.
یہاں پر جو وہ سارے میسیجز پہنچتے ہیں، آپ امیجن کریں کہ اس کا سائیکالوجی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، ود دا رزلٹ کہ وہ جھگڑا جو ایک دو بندوں میں ایک کسی چیز پہ تکرار سٹارٹ ہوئی تھی اور جو ایک ڈیسنٹ نارمل کورس میں وہیں رہ سکتی تھی، وہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر. اینڈ دین اٹ کنٹینیوز اوور ڈیز اینڈ ڈیز اینڈ ڈیز، اور وہ ساری چیٹ ریکارڈ میں رکھی جاتی ہے اور وہ کسی بھی اپروپریٹ موقع پر وہ کورٹ کی وٹنس کی طرح پیش کر دی جاتی ہے. نو چھٹا اس کا جو نقصان ہے وہ ہے فرسٹریشن. فرسٹریشن کس چیز کی ہے؟ فیس بک پہ آج کل رواج ہے میاں بیوی ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کے اور پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ اتنے رومانٹک پوز میں پکچرز دیتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے کہ واہ یار یہ تو بڑے آئیڈیل کپل ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں ایسے کم از کم 8-10 کپلز کو ضرور جانتا ہوں جن کی بہت رومانٹک پکچرز لگی ہوئی ہیں ڈی پی کے طور پر، جو ایسے برتھ ڈے وش کرتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو جیسے کوئی آپ کیا کہہ سکتا ہوں، اور اتنی لمبی لمبی قصیدے اور نظمیں لکھی ہوتی ہیں بیوی اور میاں کی شان میں، اور میں ان کو پرسنل لائف کو بھی جانتا ہوں. میں اب اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ وی آل نو. مائی ویری سیریس ایسٹیمیٹ از کہ 80 to 90% فیس بک اور سوشل میڈیا پہ جو آتا ہے وہ فیک ہوتا ہے. یس، سال میں کوئی ایک دن کو ایک پکچر کھنچوا لی، اس پکچر کی ڈی پی لگا کے سارا سال اسی پہ گزارا کر لیا، باقی 24 گھنٹے گھر میں تو میں ہو رہی ہے. کبھی سال میں کوئی ایک جو ہے وہ ٹرپ پہ چلا گیا 2 دن کے لیے ترکی یا ناران کا خان، اس نے برف کی پکچرز لگا دیں اور وہ چلتی رہیں گی کئی مہینے تک. اب میرے 5000 فرینڈز ہیں، کسی خاتون کے جو ہے وہ 300 فرینڈز ہو سکتے ہیں. اب 300 فرینڈز میں سے اگر ہر بندہ سال میں ایک بار بھی باہر جائے تو ود رزلٹ کے 300 باہر کی تصویریں لگ جائیں گی اور وہ روز ایک تصویر آ رہی ہوگی. ہیومن مائنڈ جو ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہیومن مائنڈ جو ہے وہ ان مینی ویز از اے اسٹوپڈ مائنڈ. اب وہ اسٹوپڈ مائنڈ جو ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ کیلکولیشن جو میں نے کر کے دی ہے کہ جی میرے 400 فرینڈز ہیں، ان میں سے 27 لوگ جو 70 لوگ گئے تھے لیکن وہ 3-3 6-6 دن کی تصویریں آ رہی ہیں، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ روز کوئی نہ کوئی میرا دوست جو ہے وہ کبھی ناران میں ہے، کبھی کاغان میں ہے، کبھی کہیں پہ ہے، اور ایک میں ہی ہوں جو گھر پہ بیٹھا ہوں. سال میں 2 بار صرف گئے تھے ہم تو مری، اور تو کہیں نہیں گئے. رزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن. یہ فرسٹریشن آپ کو کانشیسلی فیل نہیں ہوگی لیکن آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ فرسٹریشن بلڈ ہوتی رہتی ہے. اور جب فرسٹریشن بلڈ ہوتی ہے تو اس کی اپنی مینٹل ہارمونز ہیں جو کہ ریلیز ہوتی ہیں، اور وہ ہارمونز آپ کو انگزائٹی، ٹینشن اینڈ ایک بے چینی آپ کے باڈی میں پیدا کر دیتے ہیں غیر محسوس طریقے سے، جو آپ کو فیل نہیں ہوتی اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا یہ کس وجہ سے ہوئی ہے. لیکن جس وقت آپ ایک ریل دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ میسیجز پڑھ رہے ہیں، آپ نے وہ کسی کے دوست کی یا کسی جاننے والے کی پکچر دیکھ لی کہ وہ لندن میں یا یورپ میں یا کینیڈا میں کہیں سیر کر رہے ہیں، وہ پکچر ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی نہ رہے، ہو سکتا ہے آپ اس بندے کو کال بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کسی سے ذکر بھی نہ کریں، لیکن آپ کو میسیج آنکھوں کے ذریعے آپ کے مائنڈ میں چلا گیا ہے. اور جب وہ گیا ہے مائنڈ میں، انسٹنٹلی اس نے جو ریئیکشن شو کیا وہ خوشی کا نہیں ہوتا. میں آپ کو فرینک بات بتا دیتا ہوں کہ 90 میں بی مور دین 95% آف دا کیسز ہر بندہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر خوش کوئی نہیں ہوتا، جیلسی ہو رہے ہوتے ہیں. لیٹس بی آنیسٹ. اور وہ فیلنگ جب آتی ہے مائنڈ میں ہمارے، تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جیلسی، فرسٹریشن، اریٹیبلٹی کاز کرتے ہیں، اینگزائٹی لیڈنگ ٹو ڈپریشن. آج کل اتنا ڈپریشن ہو چکا ہے، میں ایز اے سائیکیٹرسٹ جانتا ہوں، میرا بعضوں کا دل چاہتا ہے کہ یہ واسا کے ٹینکیوں میں جو ہے یہ لیگزوٹرنل اور ویلیم اور اینٹی ڈپریسنٹس ڈال دی جائیں، تب جا کر شاید ہماری قوم میں جو خاص طور پر یوتھ ایون اس کا یہ اینگزائٹی اور ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے. مائی ڈیئر فرینڈس، میرے یہ سارے 7 پوائنٹس غور سے دیکھ لیجئے. آپ اگلے 24 گھنٹے میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. اس 7 کے 7 ایلیمنٹ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. پچھلے 1 سال کی اپنی چیٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے. یو وڈ ریئلائز کہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہمارے سکون کا یہ سوشل میڈیا اور اسمارٹ فون ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسمارٹ فون کو بہت غلط چیز ہے اور استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیجیے، لیکن اس کو صرف اتنا استعمال کیجیے جتنی آپ کی ضرورت ہے. ضرورت آپ ڈیفائن کیجیے
یہ میرے فیملی ممبرز ہیں، یہ 5 یا 10 یا 15 اس سے زیادہ نہیں ہوتے لوگ ہیں جن کو میں نے صرف دن میں 1 بار یا 2 بار صبح اور شام کو ہیلو ہائی کر کے تھوڑی سی گپ شپ کر دینی ہے، کبھی کوئی ویڈیو میسیج کر لیا یا کچھ اور کر دیا، کسی کو ہیپی برتھ ڈے کہہ دی. لیکن جو 24/7 اس کا یوز ہے کہ آپ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں، یہ بیسیکلی آپ ایک پستول لے کے بیٹھے ہیں اور اندھا دھند اننوئنگلی آپ اس کو چلائے جا رہے ہیں چاروں طرف، اور اس میں سے آدھے ٹائم آپ اپنی طرف رخ کر بھی اس کو چلا رہے ہیں. اس کو دوبارہ دیکھیے. میری لاسٹ ریکویسٹ ہے کہ آپ بے شمار کامیڈی اور انٹرٹینمنٹ اور ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا فارورڈ کرتے رہتے ہیں. اس قسم کے جو میسیجز ہوتے ہیں ان کو بھی پلیز ضرور فارورڈ کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کسی کی جو ہے وہ زندگی میں بہتری لے آئیں اس پر، اور اس پہ کمنٹس بھی کیجئے so that I can improve my next episode. Thank you.